بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے اپنی کئی ویڈیوز میں بارہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خواب کا تذکرہ کر کے اس کو گستاخانہ اور شیطانی خواب قرار دیا، اس پر مختلف اعتراضات کیے اور طنز کیا اور ہوٹنگ کی، مذاق اڑایا۔ آج آپ کے سامنے مرزے کے ان تمام اعتراضات کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا اور مرزے کے گھر سے ہی انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ آخری جو گستاخی جو میں نے پیش کرنی تھی وہ کشف المحجوب میں بھی موجود ہے اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی۔ اپنے بزرگ کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ایک جھوٹا خواب منسوب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کھود کے وہ اندر اترے ہیں اور حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ کے بارے میں گھبرا کے اٹھے، اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر بیان کرو۔ جھوٹا کوڑ، کوئی ایسا خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا آپ نبی کی سنت کو جمع کریں گے، اس میں تو خوشخبری ہے۔ رسول اللہ کی سنت کو جمع کرنے کے لیے اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائے گا؟ قبر میں اتر کے ہڈیاں، یہ کس امتی کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تم لوگ پھر حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے، صرف اس کے اوپر چندے بٹورتے ہو۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ خواب صرف کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء میں نہیں بلکہ اور بھی بیسیوں کتب میں امت کے بڑے بڑے علماء اور محدثین، صرف حنفی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے علماء نے بھی اس خواب کو نقل کیا ہے، اور آج تک کسی محدث، کسی فقیہ نے اس خواب کو شیطانی یا گستاخانہ خواب نہیں کہا، اور یہ حوالے آپ کے سامنے تفصیل سے آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری امت ایک طرف اور اکیلا مرزا جیلمی ایک طرف ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ مرزا جیلمی خود مانتا ہے کہ خواب کے اندر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ تمثیل ہوتی ہے۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے واقعہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں پراگندہ حالت میں دیکھا۔ اس پر مرزا جیلمی نے خود کہا کہ یہ ایک تمثیل تھی، حقیقت نہیں تھی۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دوپہر کے وقت حضور کو خواب میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان گیا، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو ہے نا وہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، میں صبح سے کربلا میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یعنی ایک یہ تمثیل کے طور پہ تھا، یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ فزیکلی آپ مجھے خواب میں دیکھیں اور صبح آگے مجھے آپ پوچھیں کہ جی آپ خواب میں آئے تھے، مجھے تو نہیں پتا ہوگا۔ یہ ایک ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا ہے جو تمثیل کے طور پہ چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ جب مرزا مانتا ہے کہ خواب میں تمثیل ہوتی ہے، حقیقتاً وہ چیز نہیں ہوتی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کو بجائے تمثیل بنانے کے حقیقت بنا کر پھر اس پر گستاخی کا فتویٰ لگانا، کیا یہ مرزا جیلمی کی منافقت نہیں ہے؟ بلکہ مرزے کی زبان سے ہی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ دو شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے اور بڑا بد شکل گنگریالے بالوں والا، وہ بھی دو افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے، وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ،
اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، مرزا کہتے ہیں ایک طرف واضح احادیث موجود ہیں کہ دجال مکہ مدینہ میں نہیں جا سکے گا، اور دوسری طرف یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دجال کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک عام آدمی پریشان ہوتا ہے، اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ دجال جب مکہ مدینہ نہیں جائے گا تو کعبہ کا طواف کیسے کر رہا تھا؟ اس کا جواب مرزا نے جو دیا وہ آپ سن لیں۔ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے، خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچول نہیں ہوتا۔ جب مرزا یہ مان رہا ہے کہ خواب کے اندر تشبیہ اور تمثیل ہوتی ہے، حقیقت نہیں دکھائی جا رہی ہوتی، پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کو تمثیل اور تشبیہ نہ بنانا بلکہ اس کو حقیقت بنا کر اس پر گستاخی کا فتویٰ لگانا، کیا یہ مرزے کی منافقت نہیں؟ فی الحال یہ دو مثالیں کافی ہیں جن سے یہ بات واضح ہوگی، خود مرزے نے مان لیا کہ خواب میں تمثیل اور تشبیہ ہوتی ہے، حقیقت نہیں دکھائی جا رہی ہوتی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں بھی جو منظر دکھایا گیا وہ ایک تمثیل اور تشبیہ تھی، حقیقت نہیں دکھائی گئی تھی، اور نہ ہی اس خواب کی بنیاد پر آج تک کسی نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک محفوظ نہیں۔ اس خواب کی بنیاد پر آج تک کسی نے بھی یہ عقیدہ نہیں بنایا۔ اس لیے مرزا کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ کس امتی کا عقیدہ ہے، وہ بھی یہ سوال تو تب ہوتا جب اس کو کوئی حقیقت مانتا، حالانکہ خود مرزا مان رہا ہے کہ خواب کے اندر حقیقت نہیں دکھائی جاتی، یہ ایک تمثیل اور تشبیہ ہوتی ہے۔ اب مرزے کا یہ اعتراض کرنا واقعتاً بہت بڑی منافقت ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے حصوں میں آتی رہے گی۔